چھپتے چھپاتے مدینہ پاک آن پہنچے. نماز کا وقت تھا، صحابہ وضو وغیرہ میں مصروف تھے. یہ ایک دیوار کی اور چھپ گئے. حضور کے انتظار میں جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو یہ اس آڑ سے، اس دیوار سے نکل آیا، دوڑ کر حضور کے سامنے آیا. اب سزا کیا سنائی گئی تھی کہ اس کا سر، لیکن آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. قریب ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر کعب آپ کی خدمت میں آ جائے اور معافی مانگے تو حضور اسے معافی مل جائے گی کیا؟ حضور نے چشمان کرم اٹھا کر دیکھا، فرمایا تو وہی کعب ہے. عرض کیجیے یا رسول اللہ. کیا کہا تھا میرے امام احمد رضا نے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا. قعب بن زہیر کا یہی عالم تھا کہ تیرے دامن میں چھپے. سزا سنا دی گئی لیکن امان بھی پانی چاہی تو حضور کے ہی در دولت سے. فرماتے میں نے دائیں بائیں دیکھا، عمر بھی کھڑے مجھے گھور رہے ہیں، علی بھی کھڑے مجھے گھور رہے ہیں. اس انداز میں مجھے دیکھ رہے کہ مجھے کچھ چبا ڈالے، مجھے کاٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ حضور کا حکم ہو چکا تھا کہ قعب نظر آئے تو مار دو. اب جب معافی مانگی تو دریائے کرم جوش میں آ گیا. میں تو وہی قعب ہے جس نے ہمارے لیے یہ لفظ بولا ہے. اب وہ شاعر تھے، ادیب و خطیب تھے، وہ سرمایہ افتخار کے عربی ادب 7 معلقات میں ان کا تخلیقی شاہکار کلام ہے. اب فوراً لفظ بدل دیا، عرض کی حضور معافی چاہتا ہوں، یوں نہیں یوں کریے. اب وہ لفظ تھا نہ زیبا نہ مناسب نہ پسند معنی میں، لیکن جب بدلا وہ حضور کی نعت بن گیا. حضور سمجھ گئے نا کہ بچنا چاہتا ہے، بھئی بچنا چاہتا ہے. فرمایا اچھا تو نے میرے ابو بکر کے بارے کہا کہ ابو بکر کی کیسی حالت ہے کہ اس نے ردی جان پی لیا. اب ردی ان کا لفظ بولا، ردی. عرض کی نانا آقا معافی معافی، میں تو یوں پڑھتا ہوں ربیون کہ سراب کرنے والا جان پی لیا. حضور مسکرائے، جا تجھے معاف کر دیا. قعب بن زہیر طرف اٹھے اور پھر مزید پڑھنے لگے. امبئتو ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمولو. کہا میرے بھائی نے تو کہا تھا تیرا سر کاٹا جائے گا، تیرا مغز کچلا جائے گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. نانا میں نے آگے سونے محمد کا جلوہ دیکھا. یہ تو کریم ہے، یہ تو سخی ہے، یہ تو رحیم ہے، یہ تو غفور ہے، یہ تو معاف کرنے والے ہیں، یہ تو دامن کرم میں چھپے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو ہماری ترجمانی کی نا، ہم لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے سبق پڑھایا اور سکھایا کہ حضور کی چوکھٹ پہ جا کر یوں عرض کرنا، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سرکار ہم گنواروں کے طرز عمل پہ نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کر کر. جب حضور نے معافی عطا فرمائی، یہ نعتیہ شعر پڑھا کہ مجھے تو خبر ملی تھی کہ مار دیا جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا. آ کر حضور کو دیکھا تو پتہ چلا یہاں آنے والا مرتا نہیں جیتا ہے. یہاں آنے والے کو جلایا نہیں جاتا، جلایا جاتا ہے. اس لیے تو میرے سونے منموں نے پیر اختر رضا نے کہا تھا تم چلو ہم چلیں، سب مدینے چلیں، جانب طیبہ سب کے سفینے چلیں. جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے
पामर के जीने चले। और इमाम अहमद रज़ा ने कहा था जब मदीने को चले, हमारे शेख के मंजूर नजर मदीना पाक हाजिर हो रहे हैं, बगदाद मोहल्ला जा रहे हैं, तो जब ये सफर आला हजरत ने किया तो यूं किया, पढ़ने लगे, फरमाने लगे, मोती लुटाने लगे कि वारूं कदम कदम पे के हर दम में जाने लो। फरमाते मैं मदीने जा रहा हूँ, जी चाहते हर कदम पे हजूर के नाम पर झांक मार दूं, हर काम पे हजूर के नाम पे झांक मार दूं, वारूं कदम कदम पे के। ए रज़ा, जान तो एक ही है, पहले कदम पे बार बैठोगे तो दूसरे कदम पे क्या करोगे? पहले ही काम पे जान लुटा दोगे तो अगले काम पे क्या करोगे? तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा, नादान, जानता नहीं रास्ता किसका है, ये राह किसकी है। फरमाते हैं वाहू कदम कदम पे के हर दम में जाने लो। ये जो लाखों करोड़ों कदम मेरे बनेंगे बरेली से लेकर मदीने तक, मेरे लाखों करोड़ों कदम बनेंगे, लाखों करोड़ें जाने कैसे कुर्बान करूंगा कि एक कदम पे जान कुर्बान करूंगा, हजूर 10 जाने अता फरमा देंगे, फिर जान कुर्बान करूंगा, हजूर फिर। वाहू कदम कदम पे के हर दम में जाने नौ, नौ का मतलब नहीं, वाहू कदम कदम पे के हर दम में जाने नौ, ये राह है जहां फजा मेरे मौला के दर तक। फरमाते हैं मेरे नबी के दर तक जाने की जो राह है वो जान बख्श है, वो जिला आफरी है, वो मरने वालों को अबदी हयात का अमृत पिलाती है। हाँ, ये जरूर है कि वो रास्ता कभी फैजाबाद से होके निकलता है, वो रास्ता कभी हवेलियों से होके जाता है, वो रास्ता कभी गुजरात जीटी रोड से होके जाता है, वो रास्ता कभी रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के चौक से मिलता है, वो रास्ता कभी एमयू कॉलेज के चौराहे से निकलता है। जब तक इन रास्तों पे कदम नहीं धरोगे मदीने वाले तक ना पहुंच पाओगे। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी फरमाया करते थे, बड़े कम नसीब हैं वो जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब हैं वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। दरे यार पहुंचना यकीनन कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल दिले यार तक पहुंचना है। आओ हम दिले यार तक पहुंचने की कोशिश करें। दिले यार तक पहुंचने के लिए जब बंदा चल चढ़ता है वो रज़ा बरेली का ताजदार बनता है, वो मुफ्ती आज़म हिंद बनता है, वो हुज्जतुल इस्लाम बनता है, वो जिलानी मियां सरकार की सूरत में जाहिर होता है, वो रेहान रज़ा बनता है, वो अख्तर रज़ा बनता है, वो असजद रज़ा बनता है, वो मुहद्दिस आज़म सरदार अहमद बनता है, वो बाबा खादिम हुसैन रज़वी बनता है, वो इमामुद्दीन शहीद बनता है, वो मुमताज हुसैन या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हमारे बड़े प्यारे मोहतरम हाजी अब्दुल सत्तार साहब, he gave me only 40 minutes but I need 40 days, no, 40 weeks, 40 months, 40 years, 40 centuries, फिर भी कम है। सैयदी यज़हक अला कलामी सुभान अल्लाह। वो पंजाबी में कहते हैं ना, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाली। सुनो, हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने जब हुजूर का करम देखा ना तो मैं इतना बड़ा मुजरिम, मुझे माफ फरमा दिया। इसलिए मुहक्किकीन उलमा मुतकल्लिमीन उलमा लिखते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी गुस्ताखी करे, पूरी कायनात में फर्श से लेकर अर्श तक पूरी कायनात में किसी को इख्तियार नहीं उसको माफ करने का। अगर उसको माफ करने का सोचा जा सकता है तो बस हुजूर ही चाहे तो माफ करना, हुजूर के सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। जिन्होंने गुस्ताखों को भगाया आज खुद मारे मारे फिर रहे हैं, जिन्होंने हुजूर के आशिकों पे डंडे बरसाए आज खुद जूते खा रहे हैं। कहता था छोटा सा तबका, देखा छोटा तबका किसे कहते हैं।
ابتدائے عشق نہیں تیری ابتدائے فسق ہے روتا ہے کیا. عشق کی ابتدا تو بڑی بات ہوتی ہے. بابا جی نے کہا تھا نا یا اللہ نہ سارے نو گن لے. یاد ہے بابا خادم رسول نے کہا تھا یا اللہ نہ سارے نو گن لے ایک ایک نو بکھرا بکھرا کر کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ حضور کی گستاخی کرے اور بچ جائے, حضور کے دین کے ساتھ غداری کرے اور بچ جائے. گناہگاروں کے لیے معافی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائل من امتی, کہ ایسے ایسے پاپی گناہگاروں کو میں بخشوا لوں گا کہ جن کے گناہ دیکھو تو ان کے بخشے جانے کی امید نہیں. لیکن من سب نبی من سب نبی من سب نبی. شرح قصیدہ برطانوی علامہ سید ابو الحسنات قادری مفسر قرآن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بیٹے حجت الاسلام کے مرید شاگرد خلیفہ اور ہمارے سونے سونے پیارے پیارے محدث اعظم پاکستان کے پیر بھائی حیدرآباد سینٹرل جیل میں جنہوں نے تفسیر قرآن ختم نبوت کی تحریک میں ان کو کئی سال قید ہے. ان کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی تحریک ختم نبوت میں. جب جیل میں پتا چلا بوڑھے سید کو ایک بیٹا تھا ان کا اکلوتا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس کو کال کوٹھڑی میں شاہی قلعے کے اندھیری کوٹھڑیوں میں پھینک دیا گیا جہاں سانپ تھے, اندھیرے تھے, بدبو تھی. زندہ بندہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا تھا. ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں. اللہ کا شکر ہے ان بزرگوں کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہو گئی اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بابا خادم حسین رضوی. سماعت کیجیے. سید صاحب کی کو پتا چلا کہ بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی. کس جرم میں؟ ختم نبوت کے تحفظ کے جرم. سید صاحب کی سجدے میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے, لمبا سجدہ کیا. لوگوں نے سمجھا بابا جی خود بھی شاہ جی قید میں ہیں, جیل میں پڑے ہیں, بیٹا بھی جیل میں پڑا ہے, پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. پتہ نہیں روتے ہوں گے, تڑپتے ہوں گے, دعائیں کرتے ہوں گے. کتنی دیر کے بعد سر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو تھے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. فرمایا میں نے دعائیں کر کے بچے کی رب سے جان نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے بچے کو بچا لے. میں شکرانے کا سجدہ کر رہا تھا کہ رب نے صرف ایک بیٹا دیا, آج وہ بھی محمد کے نام پہ قربان ہو گیا.